دنوں یہ سوال بھی بہت آ رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ مکمل طور پر بتا دیا جائے، کیونکہ عموماً جب مسجدیں کھلی رہتی ہیں لوگ مساجد میں جاتے ہیں اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ تنہا نماز پڑھنے کا سلسلہ ہے تو نماز کا طریقہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں، اور رمضان کا مقدس مہینہ بھی ہے، الحمدللہ مسلمان نمازوں کی طرف آتے ہیں، تو نماز کا طریقہ میں آپ کو تفصیلاً عرض کر دیتا ہوں، آپ ایک ایک چیز اس کی سماعت کر لیجئے۔ باوضو یعنی وضو بنا کر قبلہ رو، قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، یعنی دونوں پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں، دونوں پیروں کے بیچ میں، پنجوں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہو نہ خوب کھلی ہو، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، یعنی پیروں کے پنجوں کے بھی 4 انگل کا فاصلہ رکھ کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں، کانوں تک لے جائیں، اور انگوٹھے دونوں ہاتھوں کے کانوں کی لو عموماً جو اسلامی بہنیں جہاں کان چھدواتی ہیں اس کو لو، نرم حصے کو لو کہتے ہیں، کانوں کے لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہو نہ خوب کھلی ہوئی ہو، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں۔ جب آپ نماز کے لیے نیت باندھیں تو نیت باندھتے وقت آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں یہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یوں کچھ باندھتے ہیں، کچھ یوں باندھتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہتھیلیوں کا، یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو۔ اور جب نیت باندھتے ہیں تو نیت باندھتے وقت اپنی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جب نیت باندھتے ہیں تو عموماً لوگ کچھ یوں اوپر کر لیتے ہیں، کچھ اپنا انداز رہتا ہے لوگوں کا، لیکن شرعی انداز یہ ہے کہ آدمی جب نیت باندھنے کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھائے تو اس وقت ان کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو، جو سجدے کی جگہ ہے وہاں پر نظر ہونی چاہیے۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے۔ جو نماز پڑھنی ہے، مثال کے طور پر ظہر پڑھنی ہے تو ظہر کی نماز کی پکی نیت دل میں ہو، لیکن بہتر یہ بھی ہے کہ جو دل میں آپ کی نیت ہے وہ نیت کو اپنی زبان سے بھی دوہرا لیجئے، زبان سے بھی اس کا اظہار کر لیجئے، زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج ظہر کی نماز کی 4 رکعت فرض نماز کی، اگر باجماعت پڑھ رہے تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے، یعنی ظہر پڑھ رہے تو نیت کرتا ہوں میں آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض کی، عصر پڑھ رہے تو نیت کرتا ہوں میں آج کے عصر کی 4 رکعت فرض کی، امام کے پیچھے ہے تو یہ بھی کہہ لیجئے کہ پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائے، یعنی جب کانوں تک ہاتھ یہ انگلیاں چھو گئی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لے آئے، اور نیچے لائے اور ناک کے نیچے اس طرح باندھے، ناک جو ہے ناک کے نیچے ہاتھ اس طرح باندھے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی، سیدھی ہتھیلی، یہ سیدھی ہتھیلی ہے، اس کی گدی الٹی کلائی کے سرے پر، الٹی کلائی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں، یہ بیچ کی جو 3 انگلیاں ہیں یہ 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں، یہ انگوٹھا یہ چھنگلیاں کلائی کے اگل بغل، یہ اگل بغل اس طرح رکھ لیجیے۔ یعنی یاد رکھیے گا یوں پکڑنا یا یوں پکڑنا یہ سنت نہیں ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ چھنگلی اور یہ انگوٹھے کا گولا بنا کر کے اس کو پکڑیں اور تینوں انگلیاں اپنے ہاتھ کے اوپر ہو اور ناک کے نیچے باندھ دینا چاہیے۔ ناک کے نیچے باندھ کر کے اب اس طرح ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ پڑھیے، اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ثنا پڑھ کے چپ رہنا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیے، پھر تسمیہ پڑھیے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے۔ جب سورہ فاتحہ پوری ہو جائے
تو دھیرے سے آمین کہنا چاہیے. پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت، مثلا سورہ اخلاص پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہے، اس کے بعد قرآن پاک کی کہیں سے بھی 3 بڑی آیتیں، کہیں سے بھی 3 آیات پڑھ لیں، یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو. کوئی ایک ہی ایسی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو وہ بھی پڑھ لے، یا قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ کوثر پڑھ لے، الم تری کیف لإیلاف قریش، جو بھی آپ کو قرآن پاک کی سورتوں میں سے یاد ہے سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھے. مثال کے طور پر سورہ اخلاص پڑھیے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے. اب جب سورہ اخلاص پڑھ لیے، کوئی بھی سورہ آپ ملا لیے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں. یاد رکھیے گا گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے. جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع میں جاتے وقت گھٹنے کو پکڑیں اور اس انداز میں پکڑیں کہ انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں. پھیلی ہوئی ہو، ایسے نہیں ہو بلکہ پھیلی ہوئی انگلیاں اور پھیلی ہوئی ہو پورے گھٹنے میں، ایسا آپ اس کو پکڑیں. اور جب آپ رکوع میں ہیں تو پیٹھ بچھی ہوئی ہو، پیٹھ بالکل بچھی ہوئی ہو، پیٹھ نکلی بھی نہ ہو، سر بھی نکلا ہوا نہ ہو، سر نیچے بھی نہ ہو بلکہ بالکل پیٹھ بچھی ہوئی ہو. اور سر اور پیٹھ کی سیدھ میں ہو، جو سر ہے سر اور پیٹھ بالکل برابری میں ہو. سر اونچا ہو سر نیچا ہو ایسا نہیں، بلکہ جیسی پیٹھ ہے اسی کے برابر سر بھی ہو، اونچا نیچا نہ ہو. اور جب آپ رکوع میں ہیں تو نظر قدموں پر ہو. جب آپ رکوع میں ہیں تو اپنے قدموں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اور کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح کم سے کم 3 بار پڑھیں. پھر 3 بار پڑھ لینے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اس میں یاد رکھیے گا کہ جب آپ رکوع میں چلے جائیں اس کے بعد تسبیح پڑھنا شروع کریں، اور جب 3 بار پڑھ لیں رکوع میں اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھیں. یہ نہیں کہ رکوع میں جاتے جاتے شروع کر دیے اور ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اٹھ گئے، ایسا نہیں ہے. مکمل رکوع میں جانے کے بعد جب آپ لگ گیا کہ آپ رکوع میں آ گئے ہیں اس کے بعد پھر سبحان ربی العظیم کہیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے. اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. جب رکوع کر کے آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے جب کھڑے ہو گئے سیدھے کھڑے ہو کر بولیے اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. یہ یاد رکھیے. جب آپ اس کو پڑھیے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے پنجے میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی. اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے. یعنی جب آپ رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو کر سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ گھٹنوں کو زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ کو زمین پر رکھیں، دونوں ہاتھوں کو. پہلے دونوں گھٹنوں کو یاد رکھیے گا. جب آپ رکوع کر کے سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے دونوں پنجوں کے درمیان سر رکھیے. تو سر بھی یوں رکھیں گے کہ پہلے ناک اس کے بعد پیشانی. اس کا الٹا سنت کے خلاف ہے. بعض لوگ جب رکوع کر کے سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہاتھ رکھ دیتے ہیں پھر گھٹنا رکھتے ہیں اور پھر پیشانی اور ناک رکھنے کی تو ترتیب لوگوں کو آتی بھی نہیں ہے. تو بہرحال آپ سنت طریقہ سن لیجئے. جب آپ رکوع کر کے سجدے میں جائیں تو پہلے آپ اپنے گھٹنوں کو رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کو پنجوں کو رکھیں، پھر دونوں پنجوں کے بیچ اپنا ناک پہلے رکھیں، اس کے بعد پیشانی رکھیں. ناک اور پیشانی رکھنے میں مسئلہ جو خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ناک کی نرم حصہ جو ہے، نرم گوشت جو ہے نا، یہ لگنا نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ ایسا دبانا ہے کہ ناک کی جو ہڈی ہے وہ ہڈی زمین پر جم جائے. ناک کی نرم حصہ بس نہیں ہے بلکہ ناک کے نرم حصے کو اتنا دبائے کہ ناک کے اندر جو ہڈی ہے، یہ گوشت کے بعد جو ہڈی ہے وہ ہڈی زمین پہ لگی ہونی چاہیے.
اور پیشانی زمین پر جم جائے، یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے، پیشانی زمین پر جمنی چاہیے۔ کوئی ایسی چیز میں آپ نماز پڑھ رہے جو اسپنج کر رہی ہو، جو دب رہی ہو، جیسے مثال کے طور پر ٹھنڈی کے موسم میں بعض مساجد میں قالین بچھا دیتے ہیں، بعض مساجد میں نیچے فوم بچھا کر اوپر پھر جانماز بچھا دیتے ہیں، ایسی جگہ نماز پڑھنے میں بڑی آزمائش ہے۔ اب جب نیچے موٹا فوم بچھا ہوا ہے تو ویسے میں آپ پیشانی جمائیے گا کیسے؟ پیشانی اتنا جمنا ضروری ہے سجدے میں کہ آپ کو زمین کی سختی کا احساس ہو۔ اب اگر فوم ہے تو دبائیے گا کہ آپ سجدے میں دل لگے گا کہ دباتے رہیے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس جگہ کم چیزیں بچھی بھی ہو تو زیادہ موٹی چیز نہیں بچھی ہو، کھلی زمین پہ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلی زمین پر ہی نماز پڑھتے تھے، آپ مصلی نہیں بچھاتے تھے۔ آپ کہتے تھے میں کھلی زمین پر اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ زمین کے ذرات دھول وغیرہ میرے چہرے پہ لگیں تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر سکوں۔ تو بہرحال یہ کہ مصلی بچھانا منع نہیں ہے، لیکن مصلی پتلا بچھائے، زیادہ موٹا نہ ہو، اور مساجد میں فوم تو بچھائے ہی نہ۔ ٹھنڈی کے موسم میں ہلکی ٹھنڈی سے بچنے کے لیے آپ نمازوں کو خراب کرتے ہیں، فوم تو بالکل نہ بچھائیں، آپ باریک مصلی ہی بچھائیں تاکہ زمین کی سختی جب آپ سجدے میں جائیں اس وقت آپ کو اس کا احساس ہو۔ اور جب سجدے میں رہیں تو بازوؤں کو کروٹوں سے، یہ بازو ہے، یہ بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے، یعنی یہ والا حصہ بھی جدا رہے، پیٹ اور ران بھی جدا رہے، اور یہ پنڈلی اور ران بھی، یہ بھی حصہ جدا رہے۔ ہاں اگر صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگائے رکھیے، اگر آپ صف میں ہیں، آپ کے آزو بازو لوگ ہیں تو آپ ہاتھ یوں پھیلا لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آزو بازو والوں کو تکلیف ہوگی۔ جماعت میں ہے، صف میں ہے تو آپ تھوڑا اپنے ان ہاتھوں کو سکڑ کے ہی رکھیے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلہ کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں۔ جب آپ سجدے میں رہیں تو یہ یاد رکھیے گا، سجدے میں اپنی پیروں کی 5 انگلیوں کو ایسا موڑ لینی چاہیے، سجدے کی بات کر رہا ہوں میں، 5 انگلیوں کا پیٹ، یہ والا جو حصہ ہے، یہ والا حصہ پیروں کی انگلیوں کے اتنا موڑ لینا چاہیے کہ 5 انگلیوں کے پیٹ زمین پر یوں مر جائے لگ کر کے۔ 5 تو سنت ہے، 5 کریں گے تو واجب فرض سب ادا ہو جائے گا، تو بہرحال 5 انگلیوں کو موڑ کے رکھ لیں۔ بعض اوقات لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی انگلیاں یوں کھڑی رہتی ہیں یا کسی کی ایک لگی رہتی ہے، زیادہ تر کھڑی رہتی ہے، ایسا نہ کریں، بلکہ جب آپ سجدے میں جائیں تو اپنی پیروں کی انگلیوں کے پیٹ کو موڑ کر زمین پر لگا کے رکھیں، اور ہتھیلیاں بچھی رہیں، جو ہاتھ کی ہتھیلیاں بچھی رہیں، اور انگلیاں قبلہ رو رہیں۔ جب آپ سجدے میں بھی رہ رہے ہیں نا تو سجدے میں بھی اپنے ہاتھوں کی جو انگلیوں کی پور ہے یہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کچھ یوں کر لیتے ہیں، کچھ یوں کر لیتے ہیں، تو یوں نہیں، بلکہ جب آپ سجدے میں بھی رہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہی رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے، یہ کلائیاں زمین پہ نہیں لگنی چاہیے، زمین پہ بس یہ پنجے لگے رہنے چاہیے، اور کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیے، 3 بار پڑھیے۔ پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں۔ اب جب سجدہ کر کے اٹھ رہے ہیں نا تو اٹھتے وقت یہ یاد رکھیے گا کہ پہلے پیشانی اٹھے، پھر ناک اٹھے، پھر ہاتھ اٹھے۔ جب آپ گئے تھے تو پہلے ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک، پھر پیشانی تھی، لیکن جب آپ اٹھیں گے تو پہلے پیشانی، پھر ناک، اس کے بعد ہاتھ کو اٹھائیں گے۔ یہ جاتے وقت کا الٹا اٹھتے وقت کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے۔ جب ایک سجدہ کر کے آپ اٹھ رہے ہیں تو سیدھا قدم کی انگلیاں موڑ کر کے اس کو پیر کو کھڑے کر لیجئے، الٹا پیر کو بچھا کر کے اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے، یعنی سجدے سے اٹھ کے مکمل بیٹھ جائیے، یعنی کہ سجدہ سے ابھی اٹھ ہی رہے تھے، مکمل اٹھے نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تو ایک سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھ جائیے سکون کے ساتھ، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جائیے۔ ہتھیلیاں بچھا کر جب آپ ایک سجدہ کر کے اٹھ رہے ہیں تو جب بیٹھے تو ہتھیلیاں اپنے پیروں کے اوپر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ یوں کر لیتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اوپر ہونی چاہیے، اتنا اوپر ہو کہ یہ انگلیوں کی جو پوروں کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ رانوں پر یہ بیٹھ جائیے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں، انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ جو بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ کیا
ایک سجدہ کرنے کے بعد جب دوسرے سجدے سے پہلے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں نا، اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے، کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار دونوں سجدوں کے درمیان رکنا چاہیے۔ اس وقفہ میں اللہم اغفر لی کہہ لینا مستحب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے بیچ اللہم اغفر لی کہنا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ جب آپ 2 سجدہ مکمل کر لیے تو جب آپ کھڑے ہوتے ہو نا، تو کھڑے ہوتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے گھٹنوں پہ رکھیے، گھٹنوں پہ زور دے کر کے اٹھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ زمین کا سہارا لے کے اٹھتے ہیں، زمین کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پھر اس گھٹنوں پر زور دے کر کے پھر کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورہ پڑھیے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑے کر کے الٹا قدم بچھا کر التحیات کے لیے بیٹھ جائیے۔ اب 2 رکعت ہو گئی آپ کی، 2 رکعت ہو گئی، اس کے بعد تشہد التحیات کے لیے بیٹھے ہیں، تو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا اس کو قعدہ کہلاتا ہے۔ اب قعدہ میں آپ تشہد پڑھیے۔ تشہد مطلب التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات میں انگلی اٹھاتے ہیں نا، اشہد ان لا میں اٹھانا ہے، لا الہ اٹھا کے رکھنا، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا میں اٹھاتے ہیں اور الا اللہ میں رکھتے ہیں۔ اصل میں یہاں انگلی اس لیے اٹھاتے ہیں کہ لا الہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ مطلب کوئی معبود نہیں ہے، تو اس وقت یہ انگلی اٹھاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ زبان سے تو بولنے کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ایک انگلی اٹھا کے بتاتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اور جب الا اللہ بولتے ہیں اللہ ہے تو اس وقت اس گرا دیتے ہیں کیونکہ انگلی کا کام ختم ہو گیا۔ تو تشہد پڑھ لیے، التحیات پڑھ لیے، اور تشہد میں جب لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنسی یعنی اس کے برابر انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے، اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمہ کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے۔ بعض اوقات لوگ انگلی اٹھا کے ادھر ادھر ہلاتے ہیں، ہلانا نہیں ہے، بالکل سیدھے کھڑے کرنا ہے، اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ یعنی انگلی اٹھانے کا بھی طریقہ ہے، چھوٹی انگلی اس کی بازو والی انگلی یہ اپنی ہتھیلی میں ملا لینا ہے، اور اس کے بعد انگوٹھا اور بیچ والی انگلی کو گولا بنانا ہے، اس کے بعد یہ شہادت والی انگلی اٹھانا ہے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ دونوں انگلی یہ ہتھیلی میں مل گیا، پنجے کے ساتھ مل گیا، بیچ والے اور انگوٹھے کا گولا بنا، اور یہ شہادت والی انگلی اٹھانا ہے اس انداز سے۔ اور جب اٹھانا ہے تو ہلانا نہیں ہے بلکہ سیدھے اٹھا کر کے رکھے، اور پھر جب گرانے کا ہو گرا دیں، اور جیسے ہی گرا دیا تو پھر ہاتھ کھول لیں گے۔ بعض اوقات لوگ مور کے ہی رکھ لیتے ہیں، مور کے ہی لگتے یوں کر کے رکھ لیتے ہیں، تو یوں نہ رکھ لیں، بلکہ جب آپ انگلی اٹھا کے رکھ لیے تو پھر پوری انگلی کھول کر جیسے آپ بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہیے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہے، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت ہو گئی، 2 رکعت سے زیادہ پڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے التحیات کے بعد۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے۔ اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو آخری 2 رکعت میں سورہ نہیں ملانا ہے، باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اور اگر سنت و نفل ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بھی ملائیے، اور اگر سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت اور نفل نماز میں مسئلہ یہ ہے کہ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورہ بھی ملانا ہے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں خیرت نہ کیجیے۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر کسی بھی نماز میں کسی بھی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ نہیں ملانا ہے اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اگر فرض پڑھ رہے ہیں
तो पहली 2 रकत में सूरह फातिहा और सूरह मिलाना है, आखिरी 2 रकत में सूरह नहीं मिलाना है। अगर आप नफल या सुन्नत पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकत में भी सूरह मिलाना है और आखिरी 2 रकत में भी सूरह मिलाना है। फिर जब आप 2 रकत और आप पढ़ लिए तो 4 रकतें पूरी करके कादा आखिरा में फिर तशहुद पढ़िए, अत्तहियात पढ़िए। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर दुरूद इब्राहिम पढ़िए। दुरूद इब्राहिम क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिम। फिर दुरूद इब्राहिम के बाद कोई सी दुआए मासूरा पढ़िए। दुआए मासूरा का मतलब कुरान और हदीस में जो भी दुआएं हैं वो दुआ पढ़िए। जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रब्बना आतिना पढ़ने के लिए शुरू में आपको अल्लाहुम्मा जोड़ना है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। फिर नमाज खत्म करने के लिए पहले दाएं कंधे की तरफ मुंह करके, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाएं कंधे की तरफ नजर होनी चाहिए। इस दाएं तरफ नहीं बल्कि दाएं कंधे को देखना है। और इसी तरह बाएं तरफ बाएं कंधे को देख करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये करके अपनी नमाज को खत्म करनी है। ये नमाज का एक मुकम्मल तरीका था। अल्लाह करे कि ये हमारी समझ में आ जाए और इसके मुताबिक हम नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। नमाज के ताल्लुक से या कुछ और आपको पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप अपने सवाल को लिखिए। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की भी कोशिश की जाएगी।